آئیے سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل برز قیامت میں اس سے مصحافہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 4 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ خوش نصیب اور ذہین طلبہ کا مدنی انتخاب جاری ہے، اور جو ٹیم مدنی مقابلہ کرتے 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 آگے کی جانب بڑھتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل اس ٹیم کے ہر طالب علم کو مدینہ منورہ اور بغداد شریف کی حاضری کے 2 ٹکٹ پیش کیے جائیں گے۔ تو یوں سفر ہوگا کہ غوث الورا سے پوچھئے بغداد یہ چل کر، غوث الورا سے پوچھئے بغداد یہ چل کر، کہ بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ اور آج کا مدنی مقابلہ ہونے جا رہا ہے سردار آباد، فیصل آباد اور زمزم نگر حیدرآباد کے طلبہ کے درمیان۔ تو سیدھی جانب ہیں سردار آباد فیصل آباد اور بائیں جانب ہیں زمزم نگر حیدرآباد کے طلبہ۔ آئیے پہلے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں اول تا آخر آنکھوں کا قفلہ مدینہ لگاتے ہوئے پورے سلسلے میں شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی سردار آباد، تعارف پیش کیجئے۔ میرا نام محمد مدثر علی عطاری بن محمد بشیر ہے، میں دارالمدینہ حفاظ سردار آباد سے حاضر ہوا ہوں۔ ماشاءاللہ عز و جل، آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ دوسرے طالب علم، جانا پہچانا چہرہ۔ محمد عبدالکم عطاری بن محمد امجد نذیر احمد قادری، مدرسۃ المدینہ زینب مسجد سردار آباد فیصل آباد۔ اور عبدالقیوم بھائی ایک مرتبہ سلسلہ ذہنی آزمائش کے توسل سے حاضری مدینہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ اب دوبارہ کیا ذہنی آزمائش کے ذریعے بلاوا ہوتا ہے یا نہیں، دیکھیں گے۔ جی تیسرے طالب علم۔ میرا نام محمد ساجد عطاری بن محمد نظر فریدی، دھنور شہر، ضلع لودھرا، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سردار آباد سے باب المدینہ کراچی میں ذہنی آزمائش کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ اچھا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ کو بھی خوش آمدید، مرحبا، پرعزم ہے طلبہ۔ زمزم نگر حیدرآباد۔ میرا نام عطا حسین ولد محمد اشرف، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ نواب شاہ۔ جی ماشاءاللہ، عطا حسین بھائی یہ بھی ذہین طالب علم ہے۔ دوسرا جانا میرا پہچانا نام چہرہ۔ محمد سلیم رضا عطاری ہے، والد صاحب کا نام رئیس احمد عطاری ہے، زمزم نگر حیدرآباد۔ سلیم بھائی بھی ذہنی آزمائش سلسلے میں حاضری مدینہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، ٹکٹ دیا گیا تھا، یاد ہے سلیم بھائی؟ جی کبھی نہیں بھول سکتے۔ جی تیسرے طالب علم۔ میرا نام محمد قربان رضا عطاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد نعیم عطاری ہے، زمزم نگر حیدرآباد سے۔ قربان رضا بھائی آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ جب مجھے پتا چلا کہ آج مقابلہ ہے سردار آباد، فیصل آباد اور زمزم نگر حیدرآباد کی ٹیموں کے درمیان، تو میں بھی تھوڑا سا چوک گیا۔
کہ میں آج کا مدنی مقابلہ بڑا زبردست ہونے والا ہے. کیا کہتے ہیں مدرسہ بھائی اس بارے میں آپ؟ بڑی باپو آج دو بڑی ٹیموں کا مقابلہ ہے، بڑا سنسنی خیز مقابلے کی توقع ہے آج کے مقابلے میں. انشاءاللہ عز و جل. دیکھیں اور ایک ٹیم آگے بڑھ جائے گی اور ایک ٹیم کو پیچھے بھی رہ جانا ہے. ہاں، ان دونوں میں سے ایک ٹیم آگے کی جانب بڑھ جائے گی اور ایک ٹیم آج ہم سے تحفے لے کر رخصت ہو جائے گی. تو آج کے سلسلے میں ہم کون کون سے سیگمنٹ شامل کرنے جا رہے ہیں آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پانچ سیگمنٹ شامل ہوں گے. جواب دیجئے سوال کا، شعر مکمل کیجئے، مدنی گلدستہ انتخاب کیجئے، سفر ہے مگر اکیلے. تو پہلا سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا، اور اس کے طریقہ کار کیا ہوگا تو انشاءاللہ بتائیں گے ہمارے احمد رضا بھائی. جواب دیجئے سوال کا میں ہر ٹیم سے 5 سوالات کیے جائیں گے. ہر سوال کے درست جواب پر انہیں دیے جائیں گے 2 نمبر. سوال کا جواب دینے کے لیے 25 سیکنڈز کا وقت ہوگا. مشورے کی بھی اجازت ہوگی. اس سیگمنٹ سے ہر ٹیم زیادہ سے زیادہ 10 نمبر حاصل کر سکتی ہے. طریقہ کار یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے. آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. تو پہلے ہم بڑھیں گے سردار آباد فیصل آباد آپ کی جانب، اور پہلا سوال یہ ہے قرآن پاک کی سورہ نحل میں کس بارے میں زیادہ تذکرہ کیا گیا ہے؟ 25 سیکنڈ کا وقت مشورہ کرنے کا. مشورہ فوراً جاری. اور عبدالقیوم بھائی شاید آرڈر کر رہے ہیں کہ آپ جواب شہد دیجئے. اور شہد کی مکھیوں کے فضائل بیان کیے گئے. شہد اور شہد کی مکھیوں کے فضائل بیان کیے گئے. شہد کھایا ہے، شہد میٹھا ہوتا ہے. مفہوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی مکھی سے فرمایا کہ شہد کی مکھی شہد کیسے بناتی ہے؟ تو شہد کی مکھی عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف باغات میں آتے ہیں، پھولوں کا رس چوستے ہیں اور لا کر جو چھتے میں اگل دیتے ہیں وہ شہد بن جاتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا شہد کی مکھی پھولوں کے رس تو میٹھے بھی ہوتے ہیں، کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں، لیکن شہد سارا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو مکھی عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے جب ہم پھولوں کا رس چوس رہے ہوتے ہیں اس وقت، اور جب تک اپنے چھتے میں نہ آ جائیں اس تمام راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھتے ہوئے آتے ہیں، جس کی برکت سے اللہ عز و جل کڑوے اور پھیکے پھیکے رسوں میں شہد جیسی مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے. معلوم ہوا کہ شہد کی مکھی درود پاک پڑھتی ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. زمزم نگر حیدرآباد جس کسی نے مومن کی برائی چھپائی قیامت میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ جو کوئی اپنے اسلامی بھائی کا عیب چھپائے گا، جو کوئی مسلمان کی ایک برائی چھپائے گا اللہ عز و جل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. آپ یہاں پہ عیب چھپائیے، قیامت کے دن آپ کے عیب چھپیں گے. یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. سردار آباد دوسرا سوال آپ کی جانب. مکہ مکرمہ میں نہ کاشتکاری ہوتی تھی، نہ وہاں کوئی صنعت وغیرہ تھی، پھر قبیلہ قریش کے خوشحال اور صاحب مال ہونے کا راز کیا تھا؟ نہ کاشتکاری کی جا رہی ہے، نہ کوئی صنعت ہے، پھر بھی خوشحال ہیں، صاحب مال ہیں. راز کیا ہے اس کا؟ کیونکہ قریش سال میں 2 مرتبہ تجارتی سفر کرتے تھے، جاڑے کے موسم میں ملک یمن کا اور گرمیوں کے موسم میں ملک شام کا، اور اس تجارتی سفر میں ملک عرب کے دوسرے قبیلے بھی ان کے ساتھ مل جاتے تھے، اور اس طرح قریش ان سفروں سے بہت زیادہ نفع اٹھاتے تھے. ہر جگہ کے لوگ ان کے ساتھ تجارت کرتے تھے. قریش ان تجارتوں میں خوب نفع اٹھاتے تھے اور آپ نے بھی نفع اٹھایا. 2 نمبر کا، اور مبارک ہو آپ کو. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. زمزم نگر حیدرآباد فرعون پر سب سے آخری عذاب کیا نازل ہوا؟ فرعونیوں پر سب سے آخری عذاب کیا نازل ہوا جس سے وہ نیست و نابود ہو گئی؟ لگاتار عذاب آتے رہے. فرعون پر سب سے آخری عذاب یہ نازل ہوا کہ وہ سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے، اور اللہ عز و جل کی دنیا ہمیشہ کے لیے ان مردودوں سے پاک و صاف ہو گئی، اور ان کی لاشیں بھی نہ باقی رہی، ان کے قبروں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا.
دریا نیل میں تمام کے تمام غرق ہو گئے. یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود ہو گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں رہا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تیسرا سوال آپ کی جانب. کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک تھے؟ صحابی کا نام بتائیے. حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. میرے کو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ادھر عبد القیوم بھائی لیڈر بنے میں اور ادھر سلیم بھائی کیا آرڈر کرتے ہیں کہ آپ جواب دے دو. نہیں آپ جواب دو گے. چلیں اچھی بات ہے ماشاءاللہ عز و جل. زمزم نگر حیدرآباد. 300 سال کے عرصے کے بعد اصحاب کہف کس طرح بیدار ہوئے؟ یہ مدنی سال کے اعتبار اور عیسوی سال کے اعتبار سے 309 سال تک. بحکم الہی ایک بکریوں کی چروائے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کو منتخب کیا اور اس غار کی دیوار کو توڑ ڈالا. دیوار توڑتے ہی لوگوں میں دہشت اور حراست پھیل گئی اور دیوار توڑنے والے بھی وہاں سے لرزہ بر اندام ہو کر بھاگ گئے اور بحکم الہی اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے. 309 سال بعد یہ بیدار کیے گئے. جو رب تعالیٰ 309 سال بعد اٹھا سکتا ہے اور رب تعالیٰ قیامت کے روز بھی دوبارہ اٹھائے گا, زندہ فرمائے گا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ عز و جل. آپ کی جانب چوتھا سوال. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والے تابوت کو تابوت سکینہ کیوں کہتے ہیں؟ جی عبد القیوم بھائی. حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والے تابوت سکینہ کو تابوت سکینہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب بنی اسرائیل کفار کے ساتھ جہاد کے لے جاتے تو ان کی طاقت اور شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے, تو وہ تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھتے, دعا مانگتے, تو اللہ عز و جل کی رحمتوں اور برکتوں کا اس پہ اس قدر ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین اسلام کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا تھا اور ان کی گھبراہٹ بھی دور ہو جاتی تھی. معلوم ہوا مقدس تبرکات کے قرب میں قلبی سکون ملتا ہے, پریشانیاں دور ہوتی ہیں. جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ. انداز بھی بہت اچھا تھا. چوتھا سوال آپ کی جانب. حضور جانان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وضو اور نماز کس نے سکھائی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اور نماز کس نے سکھائی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک وسیلہ تھے سکھانے والے اور احکام بھیجنے والا اللہ عز و جل تھا. جبرائیل امین علیہ السلام ایک واسطہ تھے, سکھانے والا اور احکام بھیجنے والا رب عز و جل ہے. جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ عز و جل. جی آپ کی جانب پانچواں سوال. حضرت الیاس علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ابھی حیات ہیں. بتائیے آپ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کہاں گشت فرماتے ہیں؟ جنگلوں اور میدانوں میں گشت فرماتے ہیں. حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی حیات ہیں. ہر سال حج میں 2 انبیاء کرام علیہ السلام شریک ہوتے ہیں, ایک خضر علیہ السلام, حضرت الیاس علیہ السلام, اور آپ نے بتایا جنگل اور میدانوں میں گشت فرماتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ عز و جل. زمزم نگر حیدرآباد. پانچواں سوال آپ کی طرف. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی مبارک نازل ہوئی اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ پہلی وحی نازل ہوئی, گھر میں آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چادر اوڑھاؤ, مجھے چادر اوڑھاؤ, مجھے چادر اوڑھاؤ, مجھے چادر اوڑھاؤ. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ عز و جل. بہت ہی اچھے انداز سے دونوں ہی ٹیموں نے نمبر سوالات کے جوابات دیے. اگر انداز کے نمبر ہوتے تو یقیناً وہ بھی آپ دونوں ٹیمیں حاصل کر سکتی تھیں, لیکن انداز کے نمبر نہیں ہیں. تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا اختتام ہوا. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے, آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
बापू पहले सेगमेंट के बाद तो दोनों टीमों की तैयारी माशाल्लाह अच्छी लग रही है, बराबर लग रही है। दोनों ही टीमों ने अपने पांचों सवालात के दुरुस्त जवाब दिए और दोनों ने हासिल कर लिए हैं पूरे 10-10 नंबर। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, इधर भी 10 उधर भी 10। अब देखें ये कहां तक बराबर जाता है मदनी मुकाबला। तो शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा सेगमेंट जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। इसका तरीक़ेकार भी बता दीजिए। शेर मुकम्मल कीजिए में बापू हर टीम से 3-3 अशार पूछे जाएंगे। अशार का पूछने का तरीकाकार ये होगा कि हर टीम को एक शेर के लिए 4 अल्फाज दिए जाएंगे और उन्हें कोई ऐसा शेर पढ़ना होगा जिसमें ये चारों अल्फाज आते हों। शेर दुरुस्त बताने पर इन्हें दिए जाएंगे 2 नंबर। हर टीम इस सेगमेंट से ज्यादा 6 नंबर हासिल कर सकती है। जवाब देने के लिए 25 सेकंड्स का वक्त और मशवरे की भी इजाजत होगी। मशवरे की भी इजाजत होगी, 25 सेकंड का वक्त। दूसरा सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। अच्छा यूं होता कि कुछ मुश्किल अशार होने चाहिए थे, ठीक है। आज दोनों जो है मजबूत टीमें हैं, कुछ अंदाज भी अनोखा होना चाहिए। क्या कहते हैं अब्दुल कय्यूम भाई इस बारे में? भाई आज मुकाबला बड़ा अहम है तो मैं थोड़ी तकसीम कारी कर लेते हैं, थोड़े से आधे आधे ना, आधे इस तरफ आधे इस तरफ, कुछ सरदाराबाद की तरफ हो जाएं और कुछ जमजम नगर हैदराबाद की तरफ हो जाएं, ठीक है। या बराबर साथ ही हैं? साथ ही हैं। बाबा बुलंद क्या कहेंगे अगर जवाब दुरुस्त हुआ तो? जोश में खुश होके हाथ उठा के सुभान अल्लाह। और जवाब देना है अल्लाह ताला के जिक्र की नियत से, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें इस पर सवाब मिलेगा। जी अब्दुल कय्यूम भाई क्या कहते हैं आप? कुछ अंदाज कुछ तब्दील हो जाए, ये तो पुराना चलता आ रहा है, टीमें मजबूत हैं। आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी पूछ लीजिए। आपकी मर्जी है। इधर क्या कहेंगे सलीम रजा? आपकी मर्जी। हमारी मर्जी, लेकिन आपने अपनी मर्जी नहीं बताई। चले भाई वही पुराना अंदाज रखते हैं। अब ये अंदाज भी कम मुश्किल नहीं है, टीमें इसमें भी पीछे रह जाती हैं। जी जी। 4 लफ्ज आपकी जानिब सरदाराबाद फैसलाबाद। बाग, अता, खुल्द, जलवा। नंबर 1 बाग, नंबर 2 अता, नंबर 3 खुल्द, नंबर 4 जलवा। बाग, अता, खुल्द, जलवा। क्या जहन में आ रहा है? मशवरा जारी है और अब्दुल कय्यूम बड़े गौर से देख रहे हैं दूसरे इस्लामी भाइयों को। लग रहा है जवाब में मुश्किल हो रही है, शायद जहन में नहीं आ रहा। फिर देखा, बाग, अता, खुल्द, जलवा। 25 अता, जलवा, जलवा। बाग, अता, खुल्द, जलवा। वक्त आपका बेटा खत्म हो गया। चादर मुंह पे रख ली है। बाग जन्नत में जवार अपना अता फरमा दो, खुल्द में हर घड़ी जलवे में तुम्हारा देखूं। खुल्द में हर घड़ी जलवा में तुम्हारा देखूं। कलाम याद था लेकिन जहन में नहीं आया। यही है जहनी आजमाइश। आपकी जानिब बढ़ रहे हैं। जमजम नगर हैदराबाद। 4 लफ्ज आपकी तरफ। सामने, कल्ब, निकले, मेरी। नंबर 1 सामने, नंबर 2 जी। सामने जब हो गुंबद खजरा, कल्बो जिगर हो पारा पारा, बे निकले अशकों का धारा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। सामने जब हो गुंबद खजरा, कल्ब जिगर हो पारा पारा, बह निकले अशकों का धारा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सरदाराबाद फैसलाबाद। नंबर 1 चलें अहमद रजा भाई आपकी जानिब। आप कोई शेर मालूम कीजिए, आसान मालूम कीजिएगा। वैसे ही सरदाराबाद वालों से कुछ भी पूछें लेकिन आसान पूछिएगा। मैंने आपकी तरफ डाल दिया कि वो बेचारे 1-2 नंबर से वैसे पीछे हो गए, 2 नंबर से आगे हो गए। जमजम नगर हैदराबाद जी। आपके 4 अल्फाज शेर बताने के लिए ये हैं। गुंबद, मैं, पाक, या रब। गुंबद, मैं, पाक,
یا رب. مشکل کر دی. گنبد میں پاک. اشارے جاری ہیں. جی دوبارہ بتا دیں. میں پاک یا رب. گنبد نمبر 1 گنبد، نمبر 2 میں، نمبر 3 پاک، نمبر 4 یا رب. مشورہ 25 سیکنڈ کا وقت. افسوس بیٹا آپ کا وقت جو ہے اختتام ہوا. اگر بتانا ہے ابھی وقت ہے، چلیں آپ کو وقت دیتے ہیں خصوصی. نہیں جی میرا ہو گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں میں، رسول پاک کے قدموں میں خاتمہ یا رب. جی احمد رضا بھائی ویسی غلطی کر چکے ہیں. جی میرا ہو گنبد خضرا کی ٹھنڈی چھاؤں میں، رسول پاک کے قدموں میں خاتمہ یا رب. بابو جواب تو درست ہے، جواب درست بتایا، لیکن وقت کا آپ وقت کا فیصلہ خیال فرمائیں. نہیں کیا. انہوں نے بیچ میں باغ بھی بولا تھا، باغ تو شعر میں ہے نہیں. جی باغ نہیں پاک کہا تھا. گنبد میں پاک یا رب. پاک 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 3 دفعہ دہرایا. باغ تو ہم نے پوچھا تھا نا آپ سے، پہلا والا مثال اس میں باغ تھا. اچھا سمجھ میں نہیں آتا. چلیں یار پرانے ہیں، خیال کرتے ہو آپ کو 2 نمبر دے رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. جی آپ کی جانب آ رہے ہیں 4 لفظ. نمبر 1 جو، نمبر 2 سیدھی، نمبر 3 نعت، نمبر 4 ایسی. جو، سیدھی، نعت، ایسی. بہت آسان شعر ہے شاید. طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. آپ کی جانب دوبارہ آ رہے ہیں سردار آباد فیصل آباد. نمبر 1 نور، نمبر 2 خدا، نمبر 3 منور، نمبر 4 کی. نور، خدا، منور، کی. واضح ہے. نمبر 1 منور، نمبر 2 خدا، نمبر 3 منور، نمبر 4 کی. نور، خدا، منور، کی. مشورہ جاری ہے. نور، خدا، منور، کی. لگ رہا ہے شعار کی تیاری کمزور ہے اور اس طرح آپ کا وقت بھی اختتام ہوا. واسطہ نور محمد کا تجھے پیارے خدا، گور تیرا کر منور بے کسو مجبور کی. لگ رہا ہے ٹیم کو نظر لگ گئی. جی آپ کی جانب آ رہے ہیں زمزم نگر حیدرآباد. نمبر 1 ستم، نمبر 2 لائی، نمبر 3 نصیب، نمبر 4 کیوں. ستم، لائی، نصیب، کیوں. ستم، لائی، نصیب، کیوں. لگ رہا ہے سردار آباد کے ذہن میں آ چکا ہے. یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں، بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پر بلا اٹھائی کیوں. بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو مدنی چینل کے ناظرین اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا. سردار آباد، فیصل آباد، زمزم نگر حیدرآباد، اور کافی اچھا مدنی مقابلہ جا رہا ہے. سردار آباد والے کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، لیکن آگے ابھی اور سیگمنٹ میں باقی. اگر پریشان ہو گئے تو دوسرے آگے سیگمنٹ جو ہیں اس میں کیسے حصہ لے سکیں گے. تو اپنا جو ہے حوصلہ بلند رکھیں ابھی. ٹھیک ہے تو آئیے اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سیگمنٹ میں باپو سردار آباد والوں کے لیے تھوڑا بڑا سیٹ بیک ہو گیا. 4 نمبروں سے پیچھے رہ گئے. انہوں نے ایک شعر صرف درست بتایا اور حاصل کیے ہیں 2 نمبر، جبکہ زمزم نگر حیدرآباد کے طلباء نے اپنے تینوں اشعار
درست पहचाने और हासिल कर लिए इस सेगमेंट से पूरे 6 नंबर। जमजम नगर का टोटल स्कोर अभी है 16, जबकि सरदाराबाद 4 नंबरों से पीछे 12 नंबरों के साथ मौजूद है। मदनी गुलदस्ता इंतखाब कीजिए सफ़र मगर अकेले। सफ़र मगर अकेले, इसमें बड़े किस्मत की तरफ मामला चला जाता है, ठीक है ना। तो मैं दोनों ही टीमों को एक बात कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा खुश नहीं हो और आप लोग भी ज़्यादा दिल छोटा ना करें। ये भी एक पावरफुल टीम, इधर भी पावरफुल टीम है। अब किसी एक ना एक को आगे की जानिब जाना है और एक टीम आज हमसे रुखसत हो जाएगी, दोनों का ही बड़ा नाम है। तो बढ़ने जा रहे हैं अपने तीसरे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है मदनी गुलदस्ता। तरीक़ेकार क्या है, ज़रा ये भी फरमाइए। इस सेगमेंट में बापू हर टीम को स्क्रीन पर मदनी गुलदस्ता दिखाया जाएगा। इसके इख्तिताम पर इनसे 2-2 सवालात हर टीम से किए जाएंगे। पहले सवाल के दुरुस्त जवाब पर इन्हें 3 नंबर और दूसरे सवाल के दुरुस्त जवाब पर 2 नंबर दिए जाएंगे। इस सेगमेंट से हर टीम ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर हासिल कर सकती है। मशवरे की भी इजाजत है और वक्त 25 सेकंड्स का है। वक्त 25 सेकंड का जवाब देने के लिए मशवरा भी कर सकते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा सेगमेंट, जिसका नाम है मदनी गुलदस्ता। आइए बढ़ते हैं बाबा जानी के मदनी फूलों की जाने। फैज़ान मदनी मुज़ाकरा, फैज़ान मदनी मुज़ाकरा जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जी, बच्चे को ज्यादातर माँ बाप की ज्यादा चीखा चीखी या ज्यादा लाड प्यार बिगाड़ देता, तो इसलिए एतदाल हो। मारे भी एक बार जब मारना हो तो, और इस तरह की सजाएं दे उसको। देखो मारना जो है ना, ज़रबे शदीद की तो इजाजत नहीं है। बार बार ये माएँ बहुत चीखती हैं। वैसे बेचारी नाक़िसात, आमतौर पर औरत तो नाक़िसुल अक्ल कहा गया इसको, इनमें होती कम है। बेचारियों को गुस्सा बहुत आवे, बच्चा भी सताता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इनको जब्त करना नहीं आता। हिकमत अमली से बच्चे को राम करना नहीं आता। बात बात में चीखती है, बात बात में अपना भी गला फाड़ती है। ब्लड प्रेशर की मरीजा हो जाती है टेंशन की वजह से कि मेरा बच्चा यूं करता है, तेरा बच्चा यूं करता है, तो तू भी तो काम पीछे है भाई। दोनों मिलके ही तो मतलब रगड़े तानते हो। एक सुर ये निकालता तो 2 सुर तू निकालती है, ओ लगी फिर मामला सारा मोहल्ला गूंज रहा होता है फिर। अब मामला पूरे दिन का है ना, और एक दिन का नहीं है, कई दिनों का नहीं है, माहाना और सालाना ये है। अब मर्द तो बाबा सुबह चला गया, रात को आता है, उसमें भी वो थोड़ा इसको वो मतलब के मूड खराब होता है बादों का, तो बच्चे इतना ज्यादा करते ही नहीं है। सुबह से लेकर रात तक तो अब जब्त नहीं हो पाता। एक दिन जब्त कर ले, 2 दिन जब्त कर ले, 10 दिन जब्त कर ले, बच्चे बहुत तंग करते हैं बाबा। अब नहीं जब्त होता, अब टूट जाता बंद। तो इसीलिए तो जब ये लंबा पीरियड है ना, तो इसीलिए तो हिकमत अमील ने कभी कभी सजा दे। ये रोज सजा देने का अंजाम आपने देख ही लिया कि बच्चा तो गिट हो गया, नहीं मानता। कभी कभी सजा दोगे तो मानेगा। अच्छा, फिर बच्चों को कब प्यार देना चाहिए, कब इनको डांटना चाहिए, ये भी नहीं पता होता, इसलिए भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ये सारी नफ्सियात जो है ना, बच्चे की परखनी चाहिए। बच्चे की अच्छा काम करे तो उसकी हौसला अफजाई भी हो, हौसला अफजाई भी नहीं होती। अच्छा, बच्चा बेतुके सवालात करे तो इस पर भी उसको डांट पड़ती है, ये बहुत नादानी है। ये बच्चा पालना नहीं आता ऐसों को कि जो बच्चों के सवाल पर मुतमईन नहीं करते। बच्चों को तो मुतमईन करना पड़ेगा। नहीं मुतमईन करोगे तो ये वसवसे पालेगा और कुछ का कुछ ये अपने तौर पर जवाब इसका बना लेगा। तो इसलिए जहां तक मुमकिन हो, बच्चा भले जो सवाल ज्यादा करता है ना बच्चा, ये इस बात की अलामत होती है कि ये बच्चा ज़हीन बहुत है, आगे बढ़ेगा और ये ज़हीन बनेगा। तो अब माँ बाप तो वो बेचारे वो लठ होते हैं अक्सर, तो जवाब देते नहीं बच्चे को सही, तो वो बच्चा फिर बदजन होता है। अच्छा, फिर आप अगर इसको इसकी नफ्सियात के मुताबिक प्यार नहीं देते ना, तो बाद औकात कोई अड़ोसी पड़ोसी उसको प्यार दे देता है, तो ये फिर उसकी तरफ माइल हो जाते हैं। फिर उसके नताइज जो है बाज़ औकात भयानक आते हैं। तो इसलिए अपना बच्चा अपने पास हो और इसकी ज़रूरियात पूरी हो, और नफ्सियाती तौर पर भी वो अपने से बिल्कुल मुतमईन हो, क्योंकि वो अपने पीछे तो आएगा, माँ बाप के पीछे तो आता ही है, वो जाएगा कहाँ बेचारा। लेकिन आगे चलकर आज ये आम शिकायत है कि शादी के बाद बेटा बीवी का साथ देता है, मेरा साथ नहीं देता। माँ की ये मैं कहूं कि अगर शादी के बाद ये शायद
اگر 99% یہ مطلب شکایتیں ہوں تو شاید مبالغہ کم ہو. ہر گھر میں تقریباً شکایت ہے کہ بیٹا جو ہے بس یہ میری بہو نے کچھ کر دیا ہے، اب میرے کو جواب نہیں دیتا، اس کا ساتھ دیتا ہے یا چپ ہو جاتا ہے. یہ اتنا ستاتی ہے، اس کو کبھی اس نے ڈانٹا نہیں ہے میرے سے. تو اب آپ اس میں سمجھ جاؤ کہ بیٹا کیوں مطلب آپ کو ساتھ، بیٹا جوان ہے، اس کی سوچ ہے اپنی. تو آپ نے بیٹے کی یا تو پرورش غلط کی ہے، یا اب شادی کے بعد آپ نے، کیونکہ اب جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنا ہے وہ اس کی شریک حیات ہے. آپ ریٹائر ہیں، اب شریک حیات وہ ہے. اب آپ کو اپنی سیٹ سنبھالنی چاہیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. اللہ عز و جل امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جی سردار آباد فیصل آباد آپ کی جانب بڑھیں گے. مدنی گلدستہ بڑے ہی غور سے دیکھ رہے تھے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس بارے میں کیا فرمایا کہ بچے کو کیا چیز بگاڑ دیتی ہے؟ باپا جانی نے کس چیز کے بارے میں فرمایا کہ بچے کو یہ چیز بگاڑ دیتی ہے؟ امیر اہل سنت نے فرمایا کہ بچے کو یہ چیز بگاڑ دیتی ہے کہ اس کو پیار نہیں دیا جاتا بلکہ اس کو مار پیٹ کی جاتی ہے، اس کو زیادہ مارا جاتا ہے، ضرب شدید. آپ نے جواب دیا. ایک اور بات ہے، آپ کا جواب ہے لیکن ایک اور بات ہے. اس کی نفسیات کا خیال نہیں رکھا جاتا اور اس کو پیار نہیں دیا جاتا. ماں باپ کی طرف سے ایک بات ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کہ ماں باپ زیادہ یہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اولاد بگڑ جاتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ وہ اس کے سوالات کے جوابات نہیں دیتے بلکہ اس کو ڈانٹتے ہیں. امیر علیہ سنت نے فرمایا جو بچہ زیادہ سوالات کرتا ہے اس کی یہ نشانی ہے کہ وہ بچہ آخری موقع دیا جا رہا ہے. ایک اور بات فرمائی تھی، اگر آپ نہیں بتا سکے جملے بتانا ہے، وہ الفاظ کیا تھے کہ ماں باپ جو ہے یہ کام کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے اولاد بگڑ جاتی ہے. آپ کا ٹائم بھی بیٹا ختم ہو گیا لیکن آخری مطلب جلدی بتا دیجئے. اس کو پیار نہیں دیا جاتا، اس کو پیار نہیں دیا جاتا، اس کو پیار نہیں دیا جاتا. الفاظ یہ تھے. دیکھیں یہ ہے ہی گلدستہ اسی لیے کہ آپ جو ایک لب لباب بتا دیں ٹھیک ہے، لیکن جو لکھا ہوا ہے جو باپا نے بتایا ہے نا وہی بات آپ نے بتانا پڑے گی کیونکہ سوالات بھی ہم وہیں سے بنا کے لے کر آتے ہیں. ماں باپ کی زیادہ چیخا چیخی، زیادہ لاڈ پیار. لاڈ پیار کا آپ نے نام لیا لیکن چیخا چیخی یہ نہیں بتایا تو آپ کو جو ہے 1 نمبر دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں زمزم نگر حیدرآباد. بچوں کو سزا دینے کے معاملے میں حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ بچوں کو سزا دینے کے معاملے میں حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ کبھی کبھی تھوڑا بہت مار دیں اور وہ بھی ضرب شدید نہ ہو، زیادہ نہ مارے کہ اس سے بچہ بگڑ جاتا ہے. حکمت عملی یہ ہے کہ کبھی کبھی سزا دی جائے، بار بار نہ مارا جائے. آپ نے ہی جواب دیا اور اس طرح آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست. سبحان اللہ. 3 نمبر آپ نے حاصل کر لیے. آپ کی جانب سردار آباد فیصل آباد. بتائیے بچہ جب اچھا کام کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ جب بچے نے اچھا کام کر لیا تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ جی جب بچہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کو اطمینان دینا چاہیے. بچے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جب کوئی وہ اچھا کام کرے، اور برا کام کرے تو اس کی
مذمت کرنی چاہیے، سزا دینی چاہیے، لیکن سزا بھی ہر وقت نہیں دینا چاہیے. تو آپ نے بتایا حوصلہ افزائی، جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. آپ کی جانب دوسرا سوال. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ آج یہ شکایت عام ہے. بتائیے کیا شکایت عام ہے؟ آج کل یہ شکایت عام ہے. کیا شکایت عام ہے؟ جی. آج کل یہ شکایت عام ہے کہ اکثر ماؤں کی طرف سے یہی شکایت ہوتی ہے کہ بچہ جو ہماری بات جو ہے وہ توجہ سے نہیں سنتا، بیوی کی بات کو زیادہ ترجیح دیتا ہے یا پھر خاموش ہو جاتا ہے، اس کی بات کو نہیں، ماں باپ کی بات کو نہیں سنتا. بیٹا بیوی کا ساتھ دیتا ہے، ماں کا ساتھ نہیں دیتا، یہ شکایت عام ہے. آپ نے اس طرح جواب نہیں دیا، لیکن جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. 2 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ مدنی گلدستہ بھی اختتام ہوا. اب آگے کی جانب کون تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، دیکھتے ہیں اسکور بورڈ سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سیگمنٹ میں سردار آباد فیصل آباد کے طلباء نے پہلے سوال کا آدھا جواب دے کر 1 نمبر اور دوسرے سوال کا صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کیے. اس سیگمنٹ سے کل سردار آباد نے 3 نمبر حاصل کیے، جبکہ زمزم نگر حیدرآباد کے طلباء نے دوبارہ سے تیسری دفعہ بلکہ اس سیگمنٹ میں بھی مکمل نمبر حاصل کر کے 5 نمبر اس سیگمنٹ میں حاصل کر لیے ہیں، اور زمزم نگر کا ٹوٹل اسکور ہو چکا ہے 21، جبکہ سردار آباد کے طلباء 6 نمبر پیچھے 15 نمبروں کے ساتھ موجود ہیں. 15 اور 21. سردار آباد کی ایک ٹیم آگے کی جانب ہے. جی سردار آباد واپس جا چکی ہے. ایک ٹیم آگے کی جانب نہیں، دوسری کشمکش کا شکار. جی زمزم نگر حیدرآباد، آپ کی ایک ٹیم نہیں، وہ جا چکی ہے. کہاں جا چکی ہے؟ یعنی یہ ذہنی آزمائش سے باہر. دونوں ہی ٹیمیں ایک ایک جو ہے باہر جا چکی ہیں مکی کی طرف، جن کا نام آیا تھا. اور جب نکل رہے تھے تو سردار آباد فیصل آباد کا پہلا نام آیا تھا. عبدالحبیب بھائی کی بھی خواہش یہ ہے کہ سردار آباد ہو. جب نکل رہا تھا نا سردار آباد کا نام آیا تو ایک ٹیم آگے کی جانب نہیں بڑھ سکی. دوسری ٹیم دیکھیں ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ 2 سیگمنٹ باقی ہیں. دوسرا سیگمنٹ ہے انتخاب کیجئے، اس میں کیا انتخاب کرنا ہے؟ جی رضا بھائی فرمائیے. اس سیگمنٹ میں اسکرین پر 4 موضوعات دکھائے جائیں گے. جس موضوع کا، جس آپشن کا ٹیم نے انتخاب کیا اس کے لیے انہیں 4 اشارے دیے جائیں گے. اگر پہلے اشارے میں انہوں نے جواب دے دیا تو یہ حاصل کر لیں گے 5 نمبر. اگر دوسرا اشارہ لے کر درست جواب دیا تو حاصل کریں گے 4 نمبر. اگر تیسرا اشارہ لیا تو 3. اگر چوتھا اشارہ لیا تو پھر درست جواب دینے پر یہ حاصل کریں گے 2 نمبر. اس سیگمنٹ سے زیادہ 5 اور کم سے کم 2 نمبر حاصل کیے جا سکتے ہیں. تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا چوتھا سیگمنٹ، جس کا نام ہے انتخاب کیجئے. پہلے بڑھ رہے ہیں سردار آباد فیصل آباد آپ کی جانب. اسکرین پر آپ کو 4 موضوع دکھائے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے طریقہ کار. جی 4 موضوع دکھائیے. کس چیز کا انتخاب ہوگا؟ عمل، شخصیت، شعبہ، مقام. یہ شخصیت کون ہے؟ شخصیت کا آپ نے انتخاب کیا. شخصیت کے حوالے سے آپ کو 4 اشارے دیے جائیں گے. پہلا اشارہ آپ کو یہ دیا جا رہا ہے، آپ نبی ہیں. دوسرا اشارہ؟ دوسرا اشارہ آپ نے مانگا ہے. دوسرا اشارہ آپ کو یہ دیا جائے گا. جی دکھائیے دوسرا اشارہ. آپ کے نام میں حرف میم بھی آتا ہے. آپ کے نام میں حرف میم بھی آتا ہے. آپ نبی علیہ السلام ہیں، آپ کے نام میں حرف میم بھی آتا ہے. شاید مشکل ہو جائے. تیسرا اشارہ؟ تیسرا اشارہ مانگا ہے تو تیسرا اشارہ آپ کو دیا جا رہا ہے. جی ملاحظہ فرمائیے. دنیا کی سب سے قیمتی گائے آپ کے دور میں فروخت ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام فوراً نام لے دیا. اب چوتھا اشارہ دیکھتے ہیں کہ چوتھا اشارہ کیا ہے. جی چوتھا اشارہ بھی بتائیے. آپ کا لقب کلیم اللہ ہے اور آپ نے جواب دیا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. آپ کا جواب ہو گیا بالکل درست. سبحان اللہ. اور
آپ نے حاصل کیے ہیں 3 نمبر. اب آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں زمزم نگر حیدرآباد. کس چیز کا انتخاب کریں گے؟ عمل، شعبہ، شخصیت، مقام؟ یہ شخصیت کون ہے؟ آپ نے بھی شخصیت کا انتخاب کیا اور شخصیت کے لیے پہلا اشارہ آپ کو یہ دیا جا رہا ہے. جی دکھائیے پہلا اشارہ کیا ہے. آپ کا مزار صحرائے مدینہ میں ہے. دوسرا اشارہ. دوسرا اشارہ. آپ کی نماز جنازہ امیر اہل سنت نے پڑھائی. تیسرا اشارہ. تیسرا اشارہ. اور تیسرا اشارہ ہے آپ کی جانب یہ. 29 شعبان المعظم کو وصال ہوا. محمد مشتاق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حاجی مشتاق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور چوتھا اشارہ بھی ملاحظہ کرتے ہیں. جی دکھائیے چوتھا اشارہ کیا ہے. آپ کی قبر پر یہ شعر لکھا ہوا ہے، شاہ عطار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری، یہی مژدہ اسے تم بھی سنا دو یا رسول اللہ. تو آپ نے جواب دیا مرحوم نگران شورا حاجی محمد مشتاق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو مبارک کہ آپ کو بھی 3 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ سیگمنٹ تو برابر ہو گیا، لیکن اسکور بورڈ ہمیں کیا بتائے گا کہ کون ہے ابھی بھی آگے کی جانب. بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب ایک سیگمنٹ باقی رہ گیا ہے، تو کچھ امید ہے سردار آباد آگے جانے کی؟ جی اگر اللہ عز و جل چاہے گا تو ہم آگے جائیں. امید ہے. جی آپ کیا کہیں گے سر؟ آپ بہت اچھی کارکردگی چل رہی ہے اور کافی نمبر آپ حاصل کر رہے ہیں نا. کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، ابھی کچھ بھی نہیں پتا. آپ کچھ حوصلہ افزائی کیجئے. ایک اچھی ٹیم ہے آپ کے سامنے، کچھ حوصلہ افزائی کرنا چاہیں گے ان کی؟ جی قربان رضا کچھ کہہ رہے ہیں. ہمت میں رہیں انشاءاللہ عز و جل. کہاں پہ رہیں؟ ہمت میں رہیں. ہمت میں رہیں. ہمت سے آگے مت آئیے، ہمت میں رہیے گا. جی سلیم رضا بھائی کے ساتھ گئے تھے مدینے؟ اچھا یہ پہلے چلے گئے تھے، اب بعد میں گئے تھے. چلیں یہ ہے کہ ایک نہ ایک ٹیم رخصت ہوگی تو دوسری ٹیموں کو بھی موقع دیا جائے گا کہ وہ جائیں بغداد دیکھیں، مدینہ دیکھیں. لیکن بہرحال ہم دیکھیں گے اسکور بورڈ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں ہی ٹیموں نے اس سیگمنٹ میں اپنے آپشنز کا جواب تیسرا اشارہ لے کر دیا اور دونوں نے حاصل کیے ہیں اس سیگمنٹ سے 3 نمبر. لیکن باپو حیرت کی بات یہ ہے کہ 4 سیگمنٹ ہو چکے ہیں زمزم نگر حیدرآباد سے ابھی تک ایک بھی غلطی نہیں ہوئی ہے. جی 24 ڈبل 12 نمبر زمزم نگر حیدرآباد کے ہیں، جبکہ سردار آباد کے طلبہ 18 نمبروں کے ساتھ 6 نمبر پیچھے موجود ہیں. آخری سیگمنٹ رہ گیا ہے. سردار آباد والے شاید یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں اور سردار آباد کی ایک نامی گرامی ٹیم ہے، لیکن افسوس تو ہوگا آپ کو بھی اور ہمیں بھی. لیکن ایک نئی ٹیم کو آگے کی جانب جانا ہے اور ایک ٹیم جو ہے رخصت ہو جائے گی. اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. طریقہ کار احمد رضا بھائی. سفر ہے مگر اکیلے میں ہر ٹیم کے طالب علم سے انفرادی طور پر 2 سوالات کیے جائیں گے. طریقہ کار یہ ہوگا کہ اسکرین پر انہیں 12 نمبر دکھائے جائیں گے. جس نمبر کا انہوں نے انتخاب کیا اس کے پیچھے موجود سوال ان سے کیا جائے گا. درست جواب دینے پر انہیں دیے جائیں گے 2 نمبر. اس سیگمنٹ سے ہر ٹیم زیادہ سے زیادہ 12 نمبر حاصل کر سکتی ہے اور ہر طالب علم کو 4 نمبر حاصل کرنے ہوں گے. مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور جواب دینے کے لیے 25 سیکنڈز کا وقت ہوگا. طریقہ کار یقیناً آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے اور ایسے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اپنے شہروں میں جا کر بھی سلسلہ کر سکتے ہیں ذہنی آزمائش. تو پہلے ہم بڑھیں گے سردار آباد فیصل آباد کے مدثر کی جانب. اسکرین پر آپ کو 1 سے 12 تک کے نمبر دکھائے جائیں گے. جی دکھائیے نمبر. 12 نمبر کے پیچھے ہے سوال. اب کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجئے. 2 نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں. جی مدثر بھائی. 3 نمبر. 3 نمبر کا انتخاب ہوا مدثر کی طرف سے اور 3 نمبر کے پیچھے سوال آئے گا آپ کے لیے یہ.
حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا ہے؟ نگاہیں نیچی ہیں، سوچ رہے ہیں، شاید ذہنی آزمائش ان کے ساتھ ہو رہی ہے، کچھ آ نہیں رہا۔ 25 سیکنڈ کا وقت، نمبروں کی بے حد ضرورت ہے آپ کو سردار آباد فیصل آباد، اور اس طرح بیٹا آپ کا وقت اختتام ہوا۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے محبوب رسول۔ افسوس آپ جواب نہیں دے سکے۔ آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں زمزم نگر حیدرآباد کے عطا حسین، انتخاب کیجئے۔ 4 نمبر۔ 4 نمبر کا انتخاب ہوا، اور 4 نمبر کے پیچھے ہے سوال یہ، جامع القرآن کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے جواب دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سلیم رضا کچھ پریشان ہو گئے، مشورہ کیجئے۔ جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مصحف میں کس نے جمع کیا تھا؟ جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ کون سا جواب درست مانے؟ پہلا والا یا یہ؟ کون سا جواب درست مانے عطا حسین؟ دوسرا والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جس میں نام لیا، آپ کا یہ جواب درست مانتے ہیں، سبحان اللہ، لیکن نمبر نہیں دیے جائیں گے۔ جی آپ کی جانب بڑھیں گے عبد القیوم، سارے نمبر کھلوا لو عبد القیوم، نمبر کا انتخاب کیجئے۔ جی نمبر دکھائیے۔ 8 نمبر۔ 8 نمبر کا انتخاب ہوا، اور 8 نمبر کے پیچھے عبد القیوم آپ کے لیے سوال آئے گا یہ، رسالے کا نام مکمل کیجئے۔ خزانے کے انبار۔ نام تو لینے دیجئے۔ انبار آپ نے کہا، خزانے کے انبار، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی زمزم نگر حیدرآباد کے سلیم رضا، انتخاب کیجئے۔ 11 نمبر۔ 11 نمبر کا انتخاب ہوا سلیم رضا کی طرف سے، اور بیٹا آپ کے لیے سوال آ رہا ہے، دیکھیے کیا سوال آتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کی دعائیں مستجاب قبول ہیں، بتائیے وہ دعائیں کون سی ہیں؟ اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی سماعت فرمائیں، وہ کون سی دعائیں جو قبول ہی قبول ہیں؟ ایک غلطی ہو چکی ہے۔ بچے کے اپنے والد کے حق میں۔ جی والد کا اپنے بچے کے حق میں۔ والد کا اپنے بچے کی حق میں، ٹھیک۔ ایک جی والد کا اپنے بیٹے کے حق میں، آپ کا وقت ہو گیا بیٹا ختم، اور آپ جواب نہیں دے سکے۔ باپ کی اپنے بیٹے کے حق میں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، آپ 2 نہیں بتا سکے، تو کتنے نمبر دیے جائیں ان کو؟ اگر آپ 2 بتا دیتے تو آپ کو 1 نمبر مل جاتا، مسافر کی دعا بتاتے یا مظلوم کی دعا تو آپ کو 1 نمبر بھی نہیں دیا جا رہا۔ جی آپ کی جانب بڑھ رہے ہیں سردار آباد فیصل آباد کے ساجد۔ جی ساجد بھائی انتخاب کیجئے۔ 2 نمبر۔ 9 نمبر۔ 2 نمبر کا انتخاب ہوا ساجد بھائی کی طرف سے، اور 2 نمبر کے پیچھے ہے بیٹا آپ کے لیے سوال یہ، فقہ اور حدیث کے اندر ازواج مطہرات میں سب سے بلند درجہ کن کو حاصل ہے؟ فقہ اور حدیث میں سب سے بلند درجہ کس کو حاصل ہے؟ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے جواب دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ زمزم نگر حیدرآباد قربان رضا آپ کی جانب انتخاب کیجئے کسی بھی ایک نمبر کا۔ 7 نمبر۔
7 نمبر کا انتخاب ہوا قربان رضا کی طرف سے، اور 7 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بدبخت نے قتل کیا تھا، اس کا نام بتائیے۔ نگاہیں نیچی، نگاہیں نیچی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے قتل کیا تھا، اس کا نام بتانا ہے۔ اور اس طرح قربان رضا آپ کا وقت ہو رہا ہے، وقت آپ کا بیٹا ختم ہوا۔ جب آڈیشن ہو رہا تھا جب حیدرآباد میں، تو شاید یہ سوال کیا گیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ یاد ہے آپ کو؟ لیکن وہی سوال دوبارہ کیا گیا، آپ جواب نہیں دے سکے، اور جواب کیا ہے؟ ابو لولو مجوسی نے، ابو لولو فروز نامی کافر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا تھا، اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ تو یہ جواب درست ہے، افسوس کہ آپ نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ اب دوبارہ بڑھ رہے ہیں ہم اپنے سردار آباد فیصل آباد کی طرف۔ لگ رہا ہے کچھ جان میں جان آئی ہے، ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ کسی نے جواب درست نہیں دیا، 6 نمبر آپ حاصل نہیں کر سکے۔ اور پہلے راؤنڈ میں کس کس نے جواب درست دیا؟ عبد القیوم بھائی اور کتنے ہیں؟ تو مقابلہ برابر ہو جائے گا، شاید یہ مدنی مقابلہ برابر چلا جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح کہا تھا۔ سردار آباد فیصل آباد کے مدثر آپ کی جانب، جی دکھائیے 12 نمبر۔ 5 نمبر 5 نمبر کا انتخاب ہوا مدثر کی طرف سے، اور مدثر بیٹے آپ کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کے نام بتائیے۔ غدبہ اور قصوہ۔ دوبارہ بتائیے۔ قصوہ اور غدبہ۔ ایک اور بار بتائیے۔ قصوہ اور غدبہ۔ اتنی سوچ کے کیوں بتا رہے ہیں؟ قصوہ اور دوسرا صحیح نہیں بتا رہے آپ۔ قصوہ اور ٹائم اختتام ہوا، دوسرا بتا رہے ہیں آپ۔ جی عبد القیوم بتائیے۔ اس نے دعا تو پڑھا، زواد نہیں پڑھا۔ جی اصل لفظ ہے غضبہ، اس نے عربی میں پڑھ دیا غضبہ۔ اس نے عربی میں پڑھ دیا، عین ہے۔ آپ غضبہ کے رہتے نا، غضبہ کے رہتے، غین سے پڑھ رہے تھے۔ یہ پوچھیں سے بتا دیں ان کو۔ جی عبد القیوم بھائی کیا کیا جائے؟ کتنے نمبر دیے جائیں؟ جی آپ بتائیے۔ 1 نمبر 1 نمبر آپ کو؟ آپ کو جواب پتہ ہے؟ جی قصوہ اور عتبہ، عین سے، عین سے، انہوں نے غین سے بتایا۔ آپ نے غضبہ بتایا اور ہے عذبہ، تو آپ کو کتنے نمبر دیے جائیں؟ جی 1 نمبر دے دیں بابو۔ 1 نمبر دے دیں۔ جی عبد القیوم بہت نمبروں کی ضرورت ہے، تلفظ اور ایک حرف کی آپ نے غلطی کی تو آپ کو 1 نمبر دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی آپ کی جانب زبدن نگر حیدرآباد عطا حسین انتخاب کیجئے۔ 3 نمبر کا فرق آ چکا ہے۔ 1 نمبر 1 نمبر کا انتخاب ہوا عطا حسین کی طرف سے، اور 1 نمبر کے پیچھے دیکھیں کیا سوال ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت بتائیے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت بتانی ہے۔ 3 نمبر سے آپ آگے ہیں، اگر جواب درست نہیں ہوا تو پھر جو ہے وہ 1 نمبر سے آگے ہوں گے۔ جی عطا حسین، لگ رہا ہے مشکل ہو گئی، پریشانی ہو رہی ہے اور جواب ذہن میں نہیں آ رہا، ٹائم بھی آپ کا ختم ہو گیا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو محمد ہے۔ 1 نمبر کا فرق آ گیا، اگر پورے 2 نمبر آپ لے لیتے، عین اور غین کا فرق نہیں کرتے
تو مقابلہ کیا ہو جاتا؟ برابر. برابر. جی عبد القیوم بھائی آپ کی جانب بڑھیں, انتخاب کیجئے. 10 نمبر. 10 نمبر کا انتخاب ہوا عبد القیوم کی طرف سے, اور 10 نمبر کے پیچھے سوال ہے آپ کے لیے یہ, جو شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بہت سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے. جواب بتاتے بتاتے رک گئے. 1 نمبر سے پیچھے ہیں سردار آباد فیصلہ آباد. حمزاد اور وسواس. دوبارہ بتائیے. حمزاد اور وسواس. جو شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے اس شیطان کو, یہ 2 نام لے رہے ہیں آپ, ایک نام بتائیے. حمزاد. حمزاد. اور دوسرا کیا بتایا تھا؟ وسواس. وسواس. آپ نے حمزاد کا نام لے دیا اور وسواس کا نام نہیں لیا. عبد القیوم پتہ ہے کتنے نمبر کا فرق تھا؟ جی 1 نمبر. اور اب کتنے نمبر کا فرق ہے؟ جی اور اس کا درست جواب ہے وسواس, حمزاد نہیں. وسواس وسوسے ڈالتا ہے, برائی کی طرف نہیں بلاتا. جو شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حمزاد بھی ہے. جی مجلس کی جانب دوبارہ بولیے. وسوسے ڈالنے کو وسواس, اس کا نام وسواس. اس کو کہتے ہیں وسواس. وسوسے ڈالنے کو وسواس کہتے ہیں. اور اس کا نام کیا ہے؟ اور شیطان کا نام کیا ہے؟ حمزاد. حمزاد. کتنے شیطانوں کے نام پتہ ہیں آپ کو؟ جی سنائیے. 3. 3 شیطانوں کے نام پتہ ہیں؟ 4 کے. ایک مرتبہ بتا دیں. 3 4 5 نہ ہو جائیں. جی تینوں کے نام بتائیے, چاروں کے نام بتائیں. ابلیس, عفریت, حمزاد, وسواس. تو یہ کیا کیا کرتے ہیں؟ اس کو تو آپ نے بتا دیا, حمزاد جو ہے وسوسے ڈالتا ہے. جی جو عفریت یہ بہت خطرناک نہیں, میں آج دیکھ رہا ہوں انداز تھوڑا سا نا, جو شروع میں تھا ایک انرجی تھی وہ تھوڑی لو ہو گئی. انرجی کے ساتھ بتائیے. جی مدنی چینل کے ناظرین کو بتا رہے ہیں, بھول جائیں آپ ذہنی آزمائش میں. ٹھیک ہے, آپ مدنی چینل پہ آپ کا بیان ہے, آپ مدنی پھول دے رہے ہیں. جی کیا بتائیں گے؟ آپ تقریر بھی اچھی کرتے ہیں, بیان اچھا ہوتا ہے آپ کا ماشاءاللہ. جی جو حمزاد ہوتا ہے وہ ہاتھ کے اشارے سے ذرا ایک جو آپ کا انداز ہے نا مدینہ مدینہ. جی مدنی کمپیوٹر. عفریت بہت خطرناک جن ہے, جنگلوں میں رہتا ہے اور یہ لوگوں کو بھی اٹھا کے لے جاتا ہے, ان کو کھا جاتا ہے. کھا جاتا ہے, اٹھا کے لے جاتا ہے. جو حمزاد یہ برائی کی طرف بلاتا ہے. وسواس یہ وسوسے ڈالتا ہے. جو ابلیس ہے ان سب کا باپ ہے. ابلیس جو ہے ان سب کا باپ ہے. آپ نے نام بھی بتائے اور ان کے کام بھی بتائے. تو ہم یہیں رکھتے ہیں تھوڑا سا, ٹھیک ہے, اس کو ہم یہیں رکھتے ہیں کہ ان کا جواب درست ہوا ہے یا نہیں. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سلیم رضا کی طرف. ٹھیک ہے, ابھی کچھ فیصلہ مدھم ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی سلیم رضا انتخاب کیجئے آپ. 6 نمبر. 6 نمبر کا انتخاب ہوا سلیم رضا کی طرف سے. دیکھیں 6 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے, آسان آ جائے. سلیم رضا سوال آئے گا آپ کے لیے. جنتی عورتوں کی سردار کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. جی ساجد بھائی, ہو سکتا ہے 3 نمبر یا 1 نمبر کا فرق ہے, آپ کو جواب دینا پڑے گا. جی انتخاب کیجئے ساجد بھائی. 12 نمبر کا انتخاب ہوا. دیکھیں 12 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے, کیا سوال آتا ہے. آسان بھی ہو سکتا ہے, مشکل بھی ہو سکتا ہے. تشبیک کے معنی بتائیے. تشبیک کسے کہتے ہیں؟ انگلیوں میں انگلیاں داخل کر دینا, یہ تشبیک ہے. کیسے؟
ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا یہ تشبیہ کہلاتا ہے. آپ نے یہ بتایا. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. دیکھیں 3 نمبر کا فرق ہے یا پھر 1 نمبر کا فرق ہے. قربان رضا آپ کو جواب جو ہے درست دینا پڑے گا اگر آگے کی جانب بڑھنا ہے تو. جی 1 ہی نمبر بچا ہے. جی بتائیے سورہ انسان کس سورت کا دوسرا نام ہے؟ نگاہیں نیچی نگاہیں نیچی. آپ لوگ بھی خاموش. سورہ انسان کس سورت کا دوسرا نام ہے؟ جی نگاہیں سورہ نساء. آپ نے جواب دیا سورہ نساء. اگر عبد القیوم کا جواب درست ہو جاتا ہے تو کتنے نمبر کا فرق آئے گا؟ کتنے نمبر کا فرق آئے گا؟ کون سی ٹیم آگے کی جانب بڑھ جائے گی؟ سردار آباد. اگر آپ کا جواب درست ہو جاتا ہے تو جی زمزم نگر جیت ہی گئے اگر ان کا جواب درست ہو جائے. اگر ان کا جواب درست ہو جاتا ہے تو زمزم نگر حیدرآباد آگے کی جانب بڑھ جائیں گے چاہے عبد القیوم کا جواب درست ہو. لیکن اگر ان کا جواب ہو گیا غلط، جواب صحیح نہیں ہوا اور عبد القیوم کا جواب ہو گیا درست، تو پھر عبد القیوم کی ٹیم آگے کی جانب بڑھ سکتی ہے. تو میں بتاتا چلوں قربان رضا آپ نے جواب دیا سورہ نساء. آپ کا جواب ہو گیا غلط، جواب ہے سورہ دہر. اب فیصلہ اس بات پر ہے کہ عبد القیوم کا جواب درست ہے یا نہیں. سلیم رضا آپ کیا کہیں گے؟ جواب درست ہے یا نہیں؟ ذات اس کو کہتے ہیں جو ساتھ پیدا ہوتا ہے. اچھا جی. اور وسواس اس کو کہتے ہیں جو وسوسہ ڈالتا ہے. جو گناہوں کے وسوسہ ڈالتا ہے اس کو وسواس کہتے ہیں. رمضان اس کو کہتے ہیں جو ساتھ پیدا ہوتا ہے. جی عبد القیوم بھائی جواب دیجئے سوال کا. اللہ تعالیٰ جب انسان پیدا فرماتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. جو فرشتہ ہوتا ہے وہ نیکی کی طرف بلاتا ہے، تو شیطان ہوتا ہے وہ گناہ کی طرف بلاتا ہے. عبد القیوم نے جواب دیا. جی ادھر سے کوئی سوال؟ ابھی معاملہ بالکل رکا ہوا ہے. سردار آباد اور زمزم نگر حیدرآباد کے طلبہ کشمکش میں ہیں. جواب ہو گیا اگر درست یا اگر 1 نمبر دے دیا گیا تو مقابلہ کیا ہو جائے گا؟ مقابلہ برابر بھی ہو سکتا ہے. آگے کی جانب بڑھ سکتے ہیں سردار آباد فیصل آباد کے طلبہ، آگے کی جانب بڑھ سکتے ہیں زمزم نگر حیدرآباد کے طلبہ. کیا کیا جائے؟ بتا دیا جائے یا تھوڑا اور روکا جائے؟ جی احمد رضا بھائی کیا فرماتے ہیں؟ صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے باپ. صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. چلیں قربان رضا آپ کلام بہت اچھا پڑھتے ہیں، کوئی کلام سنائیے. اس موقع پر آپ کیا کلام پڑھیں گے؟ حاضر مدینہ سے متعلق 2 شعر سنا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اعلی حضرت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم. خراب حال کیا دل کو پرملال کیا، تمہارے کوچے سے رخصت کیا نہال کیا. یہ سنا دیں 2 شعر اعلی حضرت کا. کوئی بھی کلام جو آپ کو امیر علیہ سنت یا باپا جانی کا یا اعلی حضرت کا یاد ہو سنائیے. جی. مجھے مدینے کی دو اجازت، مجھے مدینے کی دو اجازت، نبی رحمت شفیع سب مل کے پڑھیے. امت پلاؤ بلوا کے جام الفت، پلاؤ بلوا کے جام الفت، نبی رحمت شفیع امت. مجھے مدینے کی 2 اجازت، نبی رحمت شفیع امت. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. قیوم رضا عبد القیوم مدینہ شریف گئے تھے، کیا کیا زیارتیں کی ذرا بتائیں مدنی چینل کے ناظرین کو.
अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी ज़ियारत तो गुम्बद खजरा की है। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद सुनहरे जालों की ज़ियारत की, फिर उस्तून हनाना, मिंबर शरीफ, रोज़तुल जन्ना, मस्जिद कुबा, ओहद पहाड़ की, और पहाड़ में वो जगह भी देखी जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग ओहद में जख्मी हो गए थे तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वहाँ करामत भी ज़ाहिर हुई थी। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ फरमा हुए तो पहाड़ बरकत लेने के लिए नीचे आ गया। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने सीधे हाथ से उस पहाड़ को रोक डाला, तो वो पहाड़ अब तक भी वैसे ही है और उस पहाड़ का निशान भी है। तो उसके अंदर एक गार बना हुआ है जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे अनवर का निशान है और उसमें से बहुत प्यारी खुशबू आती है। सुभान अल्लाह। तो वहाँ मस्जिद किबलतैन की भी ज़ियारत की, जहाँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की नमाज अदा फरमा रहे थे। जब तहवील किबला का हुक्म हो गया तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मुंह काबे की तरफ कर लिया। सुभान अल्लाह। तो वहाँ निशान भी बना हुआ कि बैतुल मुक़द्दस किस तरफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। मदीने की ज़ियारतें बता रहे हैं अब्दुल क़य्यूम, और इधर जमजम नगर हैदराबाद के सलीम रज़ा, आप भी कहते हैं कुछ मक्के की बातें बताएं, मक्के की ज़ियारतें बताएं, क्या क्या ज़ियारतें की? मक्के मुकर्रमा में खाना काबा देखा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। मस्जिद हराम, मस्जिद कुबा और मस्जिद खैफ। मक्के में मस्जिद कुबा, मदीने में। अच्छा, इतनी सारी ज़ियारतें होती हैं ना, सब मिक्स हो जाती हैं, कौन सा पहाड़ कहाँ है, किस वक्त क्या ज़ियारत की थी, तो ये भी ज़हन से निकल जाता है। जी। जबल तौर, जबल अहद, मस्जिद मशअरुल हराम, मस्जिद मशअरुल हराम, मिना, मुज़दलिफा, अरफात। रोज़े भी रखे वहाँ पे? जी। हमने आपने नहीं रखे, आपने वहाँ के मज़ेदार खाने खाए, जमजम पिया। अच्छा ये बताइए अब्दुल क़य्यूम, जब जहाज यहाँ से उड़ा उस वक्त कैसा लगा? जहाज में शायद पहली मरतबा बैठे थे? नहीं, दूसरी बार। अच्छा, दूसरी बार। चलें, आप दूसरी बार जहाज में बैठे, जब जहाज उतर गया जद्दा एयरपोर्ट पे, अब कैसा लग रहा था? घर वाले भी आपके साथ थे? तो बहुत खुशी महसूस हो रही थी। अच्छा, तो पहले कहाँ गए थे, मक्के शरीफ या मदीने? पहले मक्के। अच्छा, ये बताइए जब आप मक्के की सरजमीन पर उतरे और जब वक्त आया कि गेट आया मस्जिद हराम के अंदर दाखिल होने का, और जब बस काबतुल्लाह के बिल्कुल करीब आप पहुंचने वाले हैं कि वो प्यारा प्यारा काबा जिसको आपने तस्वीरों में देखा है, मदनी चैनल पे मुलाहिजा फरमा रहा है, तो अब कैसी कैफियत थी, क्या बातें हो रही थी, क्या पढ़ रहे थे? तब तो तलबिया वगैरह पढ़ रहे थे, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था कि हम लोग भी इधर आएंगे। अच्छा, यकीन नहीं हो रहा था कि हम लोग भी इधर आएंगे। तो किस तरह काबतुल्लाह की ज़ियारत की, जरा अंदाज बताइए। बस ने तो हमको बहुत पीछे उतार दिया था, तकरीबन आधे घंटे का सफर था। अच्छा। वहाँ से फिर हम आगे गए तो उन्हें 4 दीवारें की हुई है, वहाँ से तो काबा शरीफ नजर नहीं आया, लेकिन जब हम गेट से अंदर दाखिल हुए तो काबतुल्लाह बहुत बड़ा नजर आ रहा था उधर। अच्छा, कितना बड़ा था? उसकी लंबाई तकरीबन 54 फुट और 9 इंच है। क्या नाप कर आए या पता है आपको? मालूम है। मालूम है। जमजम पिया? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना पिया? बहुत ज्यादा। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कौन सा शेर है जो जमजम से मुताल्लिक है? ये जमजम, आब जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे। आब जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे। ये जमजम इसलिए है जिसलिए इसको पिए कोई, ये जमजम इसलिए है जिसलिए इसको पिए कोई, इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में कौसर है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। अच्छा, मक्के की कौन कौन सी ज़ियारतें की? मक्के में पहला काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत की, ठीक। फिर मस्जिद हराम, तो कोई सफ़ा, कोई मरवा, जबल अबू कुबैस, हजर अस्वद, हतीम काबा, तो उसके बाद अरफात, और अरफात में वो जगह जहाँ हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मुलाकात हुई थी। सुभान अल्लाह, सुभान तो उसके अल्लाह। बाद मीना, फिर उसके बाद मुज़दलिफा में, फिर वो जगह भी देखी, इबरत के तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो जगह भी देखी जहाँ अबराहा और उसके हाथियों को ऊपर पत्थर बरसाए गए थे। अच्छा। फिर वो जगह भी देखी मीना में जहाँ हज़रत इस्माईल अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़िबा करने के तौर पर लटाया गया था। अच्छा, वो जगह भी की भी ज़ियारत की आपने, काफ़ी ज़ियारतें करके आए। अच्छा, जब मीना में दाखिल हुए तो आप तो उम्रे पे गए थे, ठीक है, और वो मकामात वगैरह
جبل احد وغیرہ جو وہاں پر مقدس مقامات ہیں. اب جب جس مقام کی زیارت کرتے تھے آپ سے لوگ فضیلتیں پوچھتے تھے اس مقام کی کیا فضیلت ہے؟ نہیں وہاں خود اسلام بھائی موجود تھے. اچھا اسلام میں موجود تھے, وہ تو مختصر سا بتاتے ہیں نا. نہیں وہ اپنے دعوت اسلامی کے تھے, انہوں نے زیارتیں کروائی تھی ہم کو. اچھا اپنے ہی دعوت اسلامی کی تھے, انہوں نے زیارتیں کروائی تھیں. ہوتا یہ ہے کہ جب کسی جگہ سے گزرتے ہیں نا اور اس بارے میں پتہ ہو کہ یہ مقام اس قدر اہمیت کا حامل ہے تو زیارت کرتے ہوئے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. جس طرح زمزم شریف ہے, زمزم شریف کے بارے میں لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ زمزم کھڑے ہو کے پینا چاہیے, تو زمزم کھڑے ہو کے پیتے ہیں. اچھا اس کو کھڑے ہو کے پینا چاہیے. اب زمزم شریف کی ہسٹری کیا ہے؟ یہ کس نبی علیہ السلام کی ایڑیوں سے جاری ہوا؟ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جاری ہوا. تو پھر یہ تصور ذہن میں آتا ہے کہ برکت والا پانی ہے, کھڑے ہو کے پینا چاہیے. اب پھر اور پتہ چل جائے نا اس کے آداب ہیں کیا, تو پھر یہ کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے پینا چاہیے, تو پھر مزید اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. پھر یہ بھی علم ہو کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پینا چاہیے, اور زمزم ہے ایسا پیارا کہ اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے گی پینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا. اچھا جب کعبے پہ پہلی نظر پڑی, ٹھیک ہے, تو کیا دعا مانگنی چاہیے ذرا یہ بتائیے, اس پہ نمبر نہیں ہے. ہاں پاپا نے فرمایا جب کعبۃ اللہ میں پہلے نظر پڑے تو یہ دعا مانگے, یا اللہ عز و جل جو بھی میں دنیا میں تم سے نیک تو جائز دعائیں کروں تو قبول فرما. جی جب بھی کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑے تو کیا دعا کرنی چاہیے؟ یا اللہ عز و جل جب بھی میں تجھ سے جائز دعا کروں تو اسے قبول و منظور فرمانا. تو الحمدللہ یہ ایسی پیاری دعا ہے کہ ساری دعائیں اس میں آ گئیں. جی آپ کا پورا قافلہ گیا تھا, جی زمزم نگر کے اپنا سلیم رضا پورا قافلہ گیا تھا, تو وہاں پر بھی سنا ہے کہ ذہنی آزمائش ہوا تھا. کس کس مقامات پر ذہنی آزمائش ہوئے؟ جبل سور پہ ہوا تھا. جبل سور پہ ہوا تھا, جوش میں بتائیے. جبل سور پر ہوا تھا. اچھا غار ہرا میں ہوا تھا. اچھا اور مسجد جعرانہ میں ہوا تھا. مسجد جعرانہ میں بھی ذہنی آزمائش, اور مسجد عائشہ میں ہوا تھا. مسجد عائشہ میں بھی یہ سلسلہ ہوا. ماشاءاللہ عز و جل. میں نے سنا ہے کہ وہاں جو طلبہ, جی عرفات کے میدان میں, میں نے سنا ہے کہ وہاں پہ جو طلبہ آئے تھے جنہوں نے حصہ لیا تھا, آپ لوگ ان لوگوں سے ہار گئے تھے. جب مدنی مقابلہ ہوا تھا آپ لوگوں کے, ایک ٹیم مکہ شریف کی تھی اور ایک ٹیم باب المدینہ کی تھی, تو ایسا تھا کچھ؟ یاد نہیں آ رہا. اب انہوں نے سوالات کیے تھے اور یہ بیچارے جواب نہیں دے سکے تھے. اچھا اس میں آپ نہیں تھے. اچھا آپ نہیں تھے, ورنہ تو مکے والے ہیں, مدینے والے ہیں, مکے کی سرزمین پر, مدینہ منورہ کی پاکیزہ زمین پر الحمدللہ سلسلہ ذہنی آزمائش ہوا. اور یہ بہت اچھا انداز ہے. آپ بھی اپنے گھر کے اندر اس قسم کا سوالات کیجئے, ٹھیک ہے. آپ کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں, اب جو گھر کا بڑا ہے, سربراہ ہے, تو اس قسم کا ماحول بنائے. چلیں بھی کھانا تو کھانے میں دیر ہے, ٹھیک ہے, جب کھانا آ جائے تو انتظار نہیں کرنا چاہیے, یا کھانے کے دوران ہی کچھ اس قسم کا ماحول بنایا جائے. بتائیے جی کھانا کتنی انگلیوں سے کھانا چاہیے؟ اب جس بچے نے بتا دیا کہ کھانا اتنی انگلیوں سے کھانا چاہیے, جیسے باپا نے فرمایا نا, جب اچھی بات بتائیں یا اچھا کام کریں تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. اب یہ کہ کچھ ان کی حوصلہ افزائی کرنے. اچھا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کون پڑھائے گا؟ اب دسترخوان بچھا ہوا ہے تو کوئی ایک مدنی منا دعا پڑھا دے جس کو کہیں. اسی طرح کوئی بچہ آیا, اس نے سلام نہیں کیا تو اس کو تنبیہ کریں, بیٹا آپ آ گئے سلام نہیں کیا, تو اس کو سمجھائیں, ٹھیک ہے. جس طرح استاد صاحب داخل ہوتے ہیں سب کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں, اسی طرح آپ خود بڑے ہیں اور جب آپ کے والدین آ رہے ہیں تو ان کی تعظیم کے لیے, ادب کے لیے آپ بھی کھڑے ہو جائیں, تو انشاءاللہ تعالی آپ کے بچے جو ہیں آپ کو دیکھ کر کھڑے ہوں گے. جی احمد رضا بھائی, جی کیا فرمائیں گے؟ آج سلسلہ جو ہے اتنی کشمکش میں ہے. جی باپو بالکل اسی طرح کے مقابلے کی توقع تھی اور بالکل توقعات پر پورا اترے ہیں, آخر تک سلسلے کو لے کر گئے. سفر ہے مگر اکیلے سے پہلے کافی بڑا فرق تھا, لیکن آخری سیگمنٹ کے بعد لگ رہا ہے کہ اگر زمزم نگر حیدرآباد والے آگے چلے بھی گئے تو زیادہ فرق سے نہیں جائیں گے, اور اگر سردار آباد والے پیچھے رہ بھی گئے تو کوئی ریگریٹس ان کو نہیں ہوں گی اس طرح کی کہ کوئی بڑے مارجن سے ہارے ہیں, کیونکہ دو بڑی ٹیمیں ہیں باپو, ایک نے آگے جانا ہے ایک نے پیچھے رہ جانا ہے. اور اس سے پہلے باپو باب المدینہ کراچی کی ٹیم تھی, وہ بھی فیوریٹ تھی, لیکن اسی زمزم نگر کی ٹیم نے ان لوگوں کو بھی پیچھے چھوڑا تھا. اور اب بھی سردار آباد فیصل آباد والے طلبہ اگر پیچھے رہ جاتے ہیں تو میرے خیال میں افسوس اتنا نہیں ہوگا انہیں, لیکن میرے خیال میں عبدالقیوم کا سوال کا جو جواب ہے وہ صحیح لگ رہا ہے. بات چیت کیجیے. جی عبدالقیوم, آپ کو سوال کے جواب کا کیا لگتا ہے, درست ہے یا غلط ہے؟ جہاں تک میں نے پڑھا ہوا تھا درست ہے. اچھا آپ کی ایک ٹیم جا چکی ہے, اب اگر دوسری بھی آپ واپس چلے جائیں گے تو سردار آباد کا نشان ہی ختم. مطلب پچھلی دفعہ تو اتنا آگے تک گئے تھے, اب
प्री क्वार्टर फाइनल से भी पहले पीछे रह जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, अल्लाह की रज़ा पे राजी रहेंगे। और जमजम नगर आपकी भी एक टीम रह गई है पीछे, और किसी ना किसी ने तो जाना, या तो आप जाएंगे या वो लोग जाएंगे। क्या होना है, क्या होना है? जो रब की रजा को मंजूर होगा इंशाल्लाह वही होगा। इंशाल्लाह ज़रूर वही होगा। और बापू क्या होने जा रहा है अब? जवाब बताने जा रहा हूं कि जवाब सही हुआ है या गलत। अब्दुल कय्यूम की तरफ से मामला बड़ा नाजुक था। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ने अपने रिसाले वसवसे और उसका इलाज में तहरीर फरमाया है, जो शैतान बुराई की तरफ बुलाता है उसे वसवास कहते हैं, उसे वसवास कहते हैं, और उसकी दावत को वसवसे कहते हैं। तो इस तरह ते ये पाया है कि सरदाराबाद, फैसलाबाद आज ठीक है, रिसाले में जो लिखा हुआ है इंशाअल्लाह ताला वो रिसाले में से भी आपको पढ़ के सुनाते हैं। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा हुआ है? तो उसके अंदर ये मौजूद है। मुझे निहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि एक टीम जो आज हमसे रुखसत होने जा रही है, उसका नाम है सरदाराबाद फैसलाबाद। अफसोस कि आज हमसे रुखसत हो जाएगी सरदाराबाद फैसलाबाद, और इंशाअल्लाह आगे की जानिब जो टीम बढ़ गई है उसका नाम है जमजम नगर हैदराबाद। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ठीक है। लेकिन स्कोर बोर्ड क्या रहा, आइए वो भी मुलाहिजा कर लेते हैं। दिखाइए स्कोर बोर्ड। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सरदाराबाद फैसलाबाद ने इस सेगमेंट में हैरान कुन तौर पर 7 नंबर हासिल किया, और इससे भी ज्यादा हैरत की बात कि जमजम नगर हैदराबाद के तलबा ने सिर्फ एक सवाल का दुरुस्त जवाब दिया और हासिल किए इस सेगमेंट से 2 नंबर। लेकिन पिछली लीड की वजह से जमजम नगर के तलबा 1 नंबर से आगे रहे और सरदाराबाद के तलबा 25 नंबरों के साथ आखिरी सेगमेंट के बाद। वैसे आज ये मदनी मुकाबले में 25-26 है। 25-26 ठीक है, 25-26 रहा मामला। 26 और 25 1 नंबर का फर्क आ गया कि आप जो है जवाब नहीं दे सके, बीच में बड़ी कमजोरी थी। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह हमारा ये सिलसिला इख्तिताम हुआ। लेकर आइए जी मदनी तोहफे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निहायत ही अकीदत और मोहब्बत के साथ मदनी तोहफे पेश कीजिए जी। बहुत अच्छा मदनी मुकाबला हुआ। तो ये आज फैसला हुआ कि आगे की जानिब सरदाराबाद फैसलाबाद के तलबा नहीं बढ़ सके, बल्कि जमजम नगर हैदराबाद के तलबा आगे की जानिब बढ़ गए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारे इस आज के सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन बिजाही नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलें माशाअल्लाह। किताब रखे, किताब रखे, ठीक है, किताब रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसको ज़्यादा अफसोस है। चले साईं जीत गए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी है ये समा।